बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस के बाद मैं कहूँगी जो बाज़ाब्ता तौर पे पहली फतह नसीब हुई है, उसकी खुशियाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है। ये खुशी वाकई देर पा रहेगी, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील के साथ बात करने जा रही हूँ। और इसके अलावा आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और भी अच्छी खबर है वो कि इनके जो भी रुपोश थे, सीनियर क़यादत, सीनियर लोग जो इनके रुपोश थे, वो इस वक्त मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। उनके एक सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त मंजर आम पर आए हैं, उनकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुंह की खानी पड़ी है उन लोगों को जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में सोच रही थी और पीटीआई के उम्मीदवारों के ऊपर एक नजर रख के बैठी हुई थी और बोलियां जो है वो 25 करोड़ तक लग रही थी। इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेटर है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं मियां नवाज शरीफ साहब को। वो मुफीद मशवरे कितने काबिल अमल और कितने काबिल कबूल हैं, और माजी का एक हवाला और एक वाक़या भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी। और तफसील की तरफ बढ़ने से पहले एक और अहम खबर मैं आपको दे दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की एक मुलाकात होने जा रही है अभी से कुछ देर के बाद, और ये मुलाकात हतमी होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगी और बाकायदा तौर पे उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह के ऊपर बात करते हैं कि बड़ा जोर लगाया गया कि पीटीआई के पास मखसूस नशिस्तों वाला तो मामला खत्म हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं था। तो पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तें अपनी उनके हवाले से कुछ भी तय नहीं कर पाई थी। इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाई थी। उसके लिए जरूरी था कि पीटीआई किसी से इत्तेहाद करती। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ जब इत्तेहाद करना था तो पाकिस्तान के अंदर उनके मुखालिफिन ने एक जंग छेड़ दी कि खान साहब जो हैं वो शिया मसलिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसको ईरान से जोड़ा गया और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर कही गई। अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मैं कहूँगी कि पत्ता खेला है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने मेरे पहले व्लॉग में भी आपको बताया था कि 3 बड़ी डिमांड्स हैं जो भेजी हैं, और कहा है कि ये तीनों डिमांड्स पूरी की जाएं। एक तो उन्होंने पार्टी को हिदायत की थी फौरी तौर पे, आर्जी तौर पे, मगर फौरी तौर पे किसी भी दूसरी सियासी जमात जो छोटी सियासी जमात हो उसके साथ इत्तेहाद करके उसके अंदर जाम हो जाए। इस वक्त पीटीआई को जो सबसे पहली फतह नसीब हुई है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे अपना इत्तेहाद कर लिया। और इस वक्त फौरी तौर पे जितने भी उनके उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के पी असम्बली के और मरकज के जो मामलात हैं, उनमें जितने भी उम्मीदवार हैं तमाम के तमाम इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत करेंगे और उनका हिस्सा जाने जाएंगे। और जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो भी पीटीआई का हल हो जाएगा। ये एक फौरी तौर पे जो काम है किया है। और साहबजादा हामिद रजा साहब है, इनकी एक मुलाकात इमरान रियाज से भी हुई। जब वो वापस आए, बाजियाब हुए, अपने घर पहुंचे, तो उनकी एक तस्वीर थी जो दिलों को ऐसे भींच देती थी कि जिस तरह से उन्होंने गले लगाया इमरान रियाज को। फिर उसके अलावा इमरान रियाज की भी एफिलिएशन हमें नजर आती है पीटीआई के अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि पीटीआई के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है साहबजादा हामिद रजा साहब का, और पीटीआई में इमरान खान साहब के साथ बड़े करीबी समझे जाते रहे हैं। और ये बातें हो रही थी कि हामिद रजा साहब सामने आएंगे, मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ये अपना इत्तेहाद कर लेंगे। अब जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है अब वो इतना आसान नहीं है, मगर पीटीआई चूंकि अब इसके ऊपर काम कर चुकी है और बाकायदा तौर पे ऊपर इसके ऊपर मजीद काम कर रही है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के इसको मजीद मजबूत किया जाएगा। तो जो मखसूस नशिस्तें हैं इस वक्त भी पीटीआई के पास जो है वो अक्सरियत है, और वो आसानी के साथ अपनी सूबों के अंदर भी केपी की मैं बात कर सकती हूँ, पंजाब की बात कर सकती हूँ, मरकज के अंदर अपनी आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। और अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी। तो इस वक्त पहली ये बड़ी फतह है जिसको पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही है। और इस सेलिब्रेशन के साथ एक जो मैसेज गया है वो शायद बहुत सारे लोगों को गमगीन कर गया होगा, मगर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो तमाम मसालिक की इज्जत करते हैं, तमाम मसालिक का एक रुतबा समझते हैं और तमाम मसालिक का एहतराम करते हैं, उन तमाम लोगों को खुशी हुई, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है। और इससे पहले मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में अल्लामा राजा नासिर अब्बासिया साहब जो हैं उनके साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा जितने भी मसालिक हैं
پورے پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے وہ پورے مسلمان کرتے ہیں، پاکستان کرتے ہیں. اور علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امت کے لیڈر ہیں، وہ کسی خاص حصے، خاص سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں، وہ امت کے لیڈر ہیں. اور اس وقت جو ہے جتنے بھی مسالک ہیں، نہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، بلکہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں، ہمارے جو تعداد میں کم اقلیت کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب پہ بھروسہ کیا. یہ بڑا ایک زبردست میسج گیا ہے، جس کے بعد بڑے لوگوں کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے کہ جو مسالک کے اشتعال اندازی یا انگیزی ہم دلانا چاہ رہے تھے، اس اشتعال سے پی ٹی آئی بڑی آسانی سے بچ کے نکل گئی ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اب تک کے امیدوار جن کے حوالے سے شکوک و شبہات، تو ظاہر سی باتیں تھے، خدشات بھی تھے کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں ممکنہ طور پہ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ تمام جتنے امیدوار ہیں ان سے حلف لیا جائے. لیکن اب جو اسٹریٹجی ہوئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے بعد ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بند ہو گیا ہے. آپ کسی امیدوار کو نہیں خرید سکتے. جس کو آزاد بنا دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اب کسی امیدوار کو آپ نہیں خرید سکتے. ہارس ٹریڈنگ کا راستہ مکمل طور پہ اس وقت جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. پھر ابھی پی ٹی آئی کے بڑی اہم شخصیت، بڑے قریبی عمران خان صاحب کے، ہر جلسے میں، ہر ریلی میں عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ چلتے رہے. آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کی ایک روپوش قیادت جو پہنچی، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں گئے، کئی مہینوں سے وہ لاپتہ تھے. تو فائنلی جو پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید ہیں، بڑی دبنگ آواز پی ٹی آئی کے سمجھے جاتے تھے، تو وہ آج پشاور ہائی کورٹ پہنچے عبوری ضمانت کے لیے، اور ان کو ریلیف ملا بھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جو ایک تھیری پیش کی جا رہی ہے کہ، اور جس کے اوپر گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی، رؤف حسن صاحب نے بھی بات کی، عمر ایوب صاحب نے بھی بات کی، کہ مرکز کے اندر اور صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور یہ ہمارا لیگل معاملہ ہے، یہ لیگل ہمارا ہے، اس کے اوپر ہم حکومت بنائیں گے. اور اس حکومت کو بنانے کے اندر جو اصل میں رکاوٹ ہے وہ فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے، جس کے اوپر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مگر جو ایک ویڈیو ہمارے سامنے ہے، میں اس کی ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتی، رائے ثاقب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گی، ساری تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح سے دھاندلیاں ہوتی رہیں. 3,000 والا بندہ 30,000 پہ کیسے پہنچتا ہے، کسی کو 70,000 کے لیڈ سے جتایا کیسے جاتا ہے، کسی کے بیلٹ باکس میں راتوں رات 50,000 سے زیادہ ووٹ کیسے آ جاتے ہیں، ہارتا امیدوار جیت میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. یہ ویڈیو صرف یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے جعلی ووٹ چھپتے ہیں، اور یہ پیپرز جب چھپتے ہیں، ان کے اوپر مہریں لگائی جاتی ہیں من پسند امیدواروں کے حوالے سے، اور دھڑا دھڑ بنڈل کے بنڈل جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اس بیلٹ باکس کے اندر جس میں نمائندگی ظاہر ہوتی ہے عوام کی، اور یہ جھوٹا ووٹ اس نمائندگی کے اندر شامل کر کے کسی بھی جھوٹے یا ایسے امیدوار کو جتوایا جاتا ہے جو عوام ریپرزینٹ نہیں کر رہی، جو عوام نہیں چاہتی، اپنا بینگا ایم این اے یا ایم پی اے وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو نہیں چاہتی. تو رائے ثاقب کی جو ویڈیو ہے اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ جعلی ووٹ ان کی کہانی کیا ہوتی ہے، وہ چھپتے کیسے ہیں، اور کس طرح سے جیتے ہوئے امیدوار کو راتوں رات ہرایا جاتا ہے. یہ سارا وہ پول تھا، چھوڑ دیں اس ویڈیو کی تفصیل، اصل میسج جو تھا وہ یہی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب ان کو ریلیف مل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جاتا تھا، عمران خان صاحب کا آپ نام اوپن نہیں لے سکتے. بہت سارے ایسے جہاں پر عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی جاتی تھی، اب عمران خان کی تصویر بھی چلتی ہے. اب عمران خان کا ورکر ریلیز بھی ہو رہا، اب عمران خان کا امیدوار باہر آ رہا ہے تو دوبارہ سے اریسٹ بھی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور جو ابھی پیغامات ہیں، ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ابھی جب میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں متضاد خبریں ہیں کمشنر ملتان کے استعفے کے حوالے سے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو کسی چیز کو جانچنا اور ماپنا پڑتا ہے. تو ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے ان کے ریزگنیشن کی جس وقت میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں. مگر لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی، جو ایکس کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے ایسے بیوروکریٹس ہیں جو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے اور بات کریں گے. مگر بات کا طریقہ کار اب مختلف ہونے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ پکڑے جا سکتے ہیں. خفیہ مقامات سے یہ پیغامات جو ہیں اب پبلش ہونا شروع ہوں گے، اور یہ ایک دو نہیں، کئی ایسے پیغامات آپ کو خفیہ طور پہ، خفیہ جگہ سے بنائے ہوئے
ملیں گے سوشل میڈیا پر جو بڑے نامور بیوروکریٹس کے ہوں گے، جو اس چیز کا کنفیس کریں گے، اعتراف کریں گے کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی، کس کے کہنے پہ دھاندلی ہوئی اور کس کس نے دھاندلی کی ہے۔ دھاندلی کی حقیقت تو یہاں پر آ گئی ہے۔ اب ولاگ کے اختتام پر مشاہد حسین سید صاحب نے جو مشورے دیے میاں نواز شریف صاحب کو، انہوں نے ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا کہ میاں صاحب تسی عوامی لیڈر بن جاؤ، سرکاری لیڈر نہ بنو، عوامی لیڈر بن جاؤ، اور عوامی لیڈر بننے کے لیے آپ کو عوام کا ہونا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے 3 بڑے قیمتی مشورے دیے ہیں، اگر وہ ان کے اوپر عمل کر لیں تو یقینی طور پہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ ہوگا، ورنہ وہ کافلی والا حال ہوگا، 10-12 سیٹوں والا پریشر گروپ بن جائے گی۔ مشاہد حسین سید صاحب نے جو مشورہ دیا ہے اس میں قیمتی مشورہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا دل وڈا کرو، اپنا دل وڈا کرو تے جڑی حکومت ہے وہ بنانے دو، آپ پیپلز پارٹی کو بنانے دو، پی ٹی آئی کو بنانے دو، کسی کو بھی بنانے دو، آپ اپنا دل بڑا کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں۔ یہ بڑا اچھا مشورہ انہوں نے دیا، کیونکہ حکومت کے پاس اتنے زیادہ بحران اور چیلنجز ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے گی آسان کام نہیں، اور ایسے میں جب نون کے اوپر ویسے ٹھپا ہے ووٹ چوری کا تو ان کے لیے مشکل ہوگا گم چلانا۔ دوسرا قیمتی مشورہ انہوں نے دیا کہ میاں صاحب تھوڑا دل ہور وڈا کرو، صدارت جڑی ہے انہوں قبول کر لو۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ بینگ پریزیڈنٹ، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھیں جا کے، صدر بن جائیں، نہ اتنا پیچھے جائیں وزارت عظمیٰ کے لیے، وزارت عظمیٰ قبول کرنے والا آدمی خسارے میں رہے گا۔ تیسری انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اصل مینڈیٹ ہے اور عوام کی رائے پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس جو ووٹ ہے وہ عوام کا ہے اور ان کے پاس جعلی ووٹ نہیں ہے۔ میاں صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اس کو قبول کریں، چیزیں اسی طرح سے بہتری کی جانب بڑھیں گی۔ اگر یہی سوچتے رہے کہ حکومت ہم لیں گے، وزارت عظمیٰ ہم لیں گے اور پنجاب کی منسٹری ہم لیں گے، تو ایسے میں صرف خسارہ ہے۔ اور وہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ پریشر گروپ بن جائے گا، آپ دیکھیں گے چند مہینوں میں کہ گیم کس طرح سے پلٹا کھائے گی۔ تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہوگا۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔